اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ کے اندر بھینس اور کٹا کی قربانی بالکل جائز ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جہاں قربانی کا ذکر ہوا 17ویں پارے سورۃ الحج کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا معنی ہے بے زبان چپا ہے۔ دوسرے مقام میں سورۃ الانعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تفصیل کے ساتھ قربانی کے جانوروں کا ذکر کیا تو وہاں بھی ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چپاہوں میں سے۔ پھر یہاں 4 جوڑوں کا ذکر کیا، 2 بکری اور بکرا یعنی نر اور مادہ، 2 بھیڑ اور اس کا نر، اور 2 گائے اور بیل، اور 2 اونٹ اور اونٹنی، یوں 8 یہ جانوروں کا ذکر ہوا جس کے 4 جوڑے بنتے ہیں۔ یعنی خاص کر لفظ انعام ان جانوروں کے لیے بولا گیا جن کی قربانی کرنی جائز ہے، اور انعام کے تحت ان 8 جانوروں کا ذکر ہوا۔ چنانچہ تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر در منصور میں ذکر ہے کہ یہ جو لفظ انعام ہے اس میں بھینس اور بختی اونٹ یہ بھی شامل ہیں، جس سے پتہ چلا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ مشہور محدث علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھینس بھی انعام میں داخل ہے۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے جو احادیث میں ذکر ہے تو وہاں گائے کے لیے لفظ ہے باقرۃن، اور حدیث پاک میں ہمارے آقا فرماتے ہیں البقرۃ عن 7، گائے 7 لوگوں کی طرف سے ہے اور ایسے ہی اونٹ 7 لوگوں کی طرف سے ہے۔ اور اہل لغت ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس بھی باقرۃن ہی ہے، یعنی جس طرح گائے کو عربی میں باقرۃن کہتے ہیں بھینس بھی اسی ہی کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ عرب کی مشہور لغت لسان العرب کے اندر 6 جلد میں یہ لکھا ہے الجاموس نوع من البقر، جو بھینس ہے یہ بھی گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح تاج العروس کی 15ویں جلد میں یہ مذکور ہے الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ المعجم الوسیط کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ بھینس ایک پالتو جانور ہے جو گائے کی جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام جو ملت اسلامیہ کے 14 صدیوں کے فقہاء ہیں ان سب کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس گائے ہی کی ایک جنس ہے۔ چنانچہ امام فخر الدین قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی قاضی خان میں لکھتے ہیں کہ قربانی کے جو 4 جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، اب یہ چاہے نر ہو یا مادہ ہو ان سب کی جائز ہے۔ اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے کیونکہ وہ پالتو گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فقہاء نے زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا تو جب جانوروں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اونٹوں کی اتنی تعداد ہو تو ایک اونٹ دینا ہے، گائے کی اتنی تعداد ہو تو ایک گائے دینی ہے، بکری کی اتنی تعداد ہو تو ایک بکری دینی ہے، تو وہاں 14 صدیوں کے فقہاء نے یہی لکھا گائے کی تعداد جو شریعت نے زکوٰۃ کے لیے مقرر کی ہے وہ کم ہے اور کچھ بھینسیں موجود ہیں، چونکہ یہ ایک ہی قسم ہے لہذا ان دونوں کو جمع کر کے اگر دیکھیں گے تعداد پوری ہو گئی تو گائے اور بھینس میں ان کو جمع کریں گے اور ان کی مشترکہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گائے ہی کی قسم ایک مانی گئی ہے بھینس۔ چنانچہ اس پر تابعین نے یہ حکم بیان کیا جنہوں نے دین صحابہ سے سیکھا، تابعین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی واضح اور صراحتاً یہ لکھا کہ گائے اور بھینس ان دونوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر تعداد تھوڑی ہو تو انہیں مشترکہ مان کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ المدونہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو عبید قاسم بن سلام سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے حکم لکھا تھا کہ بھینسوں کی زکوٰۃ بھی اسی طرح لی جائے جس طرح گائے کی زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ تمام مذاہب والوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ بھینس کا حکم گائے کی طرح ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر محمد بن المنذر نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاجماع کے اندر یہ لکھا کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینسوں کا وہی حکم ہے جو گاؤں کا ہے۔ اسی طرح بھینس کے بارے میں بعض روایات بھی مروی ہیں۔ چنانچہ مشہور و معروف محدث زین العابدین محمد عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کبار علماء اور معتبر ترین محدثین میں سے شمار ہوتے ہیں، آپ نے کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق کے اندر یہ روایت لکھی الجاموس عن 7 الاضحیہ،
भैंस 7 कुर्बानियों की तरफ से काफी है। यानी जिस तरह दीगर बड़े जानवरों में 7 हिस्से होते हैं, वैसे भैंस के अंदर भी 7 हिस्से होंगे। ऐसे ही मुस्नदुल फिरदौस के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है, हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि भैंस की कुर्बानी 7 अफराद की तरफ से काफी होगी। इन सारे दलाइल से ये वाज़ेह होता है कि भैंस की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, इसमें किसी तरह का कोई उम्मत में माजी के अंदर इख्तलाफ नहीं रहा। चुनाचे यहाँ तक कि जो 4 मज़ाहिब हैं फ़िक़ही, जिसमें फ़िक़ह हनफी है, फ़िक़ह मालिकी है, फ़िक़ह शाफ़ई है और फ़िक़ह हम्बली है, इन चारों आइम्मा का इस पर इत्तिफ़ाक़ और इजमा है कि भैंस की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। ये हमारी 14 सदियों का निसाब है जो हमारे सामने मौजूद है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है, इसमें किसी तरह का कोई शुबा वगैरह नहीं है।